اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے دوست خیریت سے ہوں گے اور سنائیں سب خیریت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والے بھائیوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اسپیشل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور آج جس طرح آپ کو پتہ ہے عمران نیازی کے ورن گرفتاری نکلے اور عمران نیازی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران نیازی بھاگے، برقع پہن کر بھاگے، لیکن ایسی باتیں یہ تو میرے خیال سے میمز ہوتی ہیں یا فنی باتیں ہوں گی۔ اب اتنا بھی عمران نیازی بزدل نہیں ہے کہ وہ بھاگ گئے ہوں گے، مانتے ہیں کہ وہ بزدل ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ برقع پہن کر بھاگ جائیں گے۔ اور اسلام آباد پولیس اتنی بھی ناکام نہیں ہے کہ ان کے سامنے ایک آدمی برقع پہن کر بھاگ جائے۔ تو عمران نیازی کو مجھے دوست پوچھ رہے تھے کہ عمران نیازی گرفتار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو عمران نیازی کو گرفتار ہو یا نہ ہو، میری خود رائے ہے کہ عمران نیازی کو ابھی گرفتار نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے عمران نیازی کو گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ جب 2018 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپسی آئے اور میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تو نواز شریف کا اوپر پنجاب کافی ووٹ بینک بنا تھا، اور ووٹ بینک اس لیے بنا تھا کہ عمران نیازی کو حکومت میں ہرانا چاہتے تھے، نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف کی واپسی اور پھر مریم کے ساتھ جیل جانا وہ سب پھر عوام نے دیکھا، پھر نواز شریف کا ووٹ بینک بنا۔ اس وجہ سے عمران نیازی کو ابھی گرفتار نہ کیا جائے، اس کو الیکشن کے بعد گرفتار کیا جائے، جو کہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور سیاست کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اپنا تمام پاکستان کے اداروں کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ عمران نیازی کو الیکشن کے بعد گرفتار کیا جائے۔ اور ہر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا، گھر میں چھپ کر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا۔ ہاں، جیسے اسلام آباد پولیس پہنچی تھی، عمران نیازی خود زمان پارک سے گھر سے باہر آتے اور اپنی گرفتاری دیتے کہ یہ دو میں گرفتاری دے رہا ہوں، پھر ہم مانتے یہ عمران لیڈر ہے۔ وہ یہ لیڈر اس کو نہیں کہتے، یہ سراسر مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ عمران نیازی جب بھی بولتا ہے بونگی مارتا ہے، تو اس کی ساریاں بونگیاں آپ سنتے ہو، ہم تو سن کر اپنا اک چکے ہیں، اب ان کی بونگیاں سننا میں کہوں اتنا ٹائم ہی نہیں کہ اس کی بونگیاں سنیں ہم۔ تو حسن بھائی آج نے جو مولانا تاج میر کے بارے میں پوسٹ کی تھی بہت دکھ ہوا، اس جری کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ حسن بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پوسٹ کیوں کی تھی اور کس وجہات پر میں نے وہ کی تھی۔ علی کبیر السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام کبیر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اور سنائیں سب خیریت ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب، مجھے سمجھ نہیں آئی مولانا طارق جمیل صاحب حق کی بات پہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ جب عوام ایک طرف تھی تو مولانا طارق جمیل صاحب ایک طرف تھے، تو مجھے تو یہی بتایا گیا، مجھے تو یہی سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ کسی کا دکھ باندھتے ہیں، کسی کو تکلیف کوئی دکھ میں ہو اس کو دکھ سے نکارتے ہیں، وہ سب سے ولی بھی ہے اور اللہ والا بھی ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کی کافی ویڈیوز ہیں جو کہ کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، اور کوئی ہاتھ آگے کرتا بھی ہے تو اس کا ہاتھ پیچھے کر دیتے ہیں، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے، چلو وہ ایک گاڑی میں ہوتا ہے کہ یہ سوٹ کی رسک ہے، نہیں ملا سکتا آدمی ہاتھ، لیکن مجھے بتاؤ کہ وہ مسجد میں جب ایک بچہ ایک طالب علم ہاتھ ملانے جا رہا تھا تو اس کو ہاتھ کیوں نہیں ملایا طارق جمیل نے؟
تو یہاں پہ مجھے پھر میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات، وہ چیز دس یاد آ جاتا ہے کہ جو ایک بڑھیا کا سامان اٹھا کر مدینے سے باہر چھوڑنے جاتے ہیں. تو مولانا تاج میر کو چاہیے کہ جس طرح وہ امیر زادوں کے پاس، وزیروں کے پاس بنی گالہ کے چکر لگاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عام آدمی، غریب آدمی، ریری والے آدمی کے پاس بھی ضرور جا کر اس کو جفی ڈالے. عمران نیازی کو جب یہ بنی گالہ میں ملنے جاتا ہے تو یہ دروازے سے ہاتھ کو ایسے پھیلا لیتا ہے کہ دور سے عمران نیازی کو جفی ڈالنے کی دعوت دیتا ہے. تو کاش کسی غریب، کسی ریری والا، کسی مزدور، کسی طالب مدرسے کے طالب علم، کسی تبلیغ بھائیوں کے ساتھ اگر ایسا سلوک کرے جیسا وہ وزیروں اور امیر زادوں اور عمران نیازی کے ساتھ کرتا ہے، تو میرے خیال سے ہم اس کو آنکھوں پہ رکھیں گے. اور جہاں پہ لاکھوں علماء کرام ایک طرف ہوں اور یہ ایک اس آدمی کی حمایت کرے جو لاکھوں علماء کرام کا امام قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو گالیاں دیتا ہے، اس کی یہ حمایت کرے، اور جس میں مفتی اعظم مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جدید اور اعلیٰ کردار کے مفتی صاحب وہ ایک طرف ہو، وہ قائد جمعیت کی طرف ہوں، اور یہ ایک طرف عمران نیازی کی حمایت کرے، تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی. تو میری باتیں کافی دوستوں کو بری بھی لگتی ہوں گی، کافی کو غصہ بھی آتا ہوگا، کافی گالیاں بھی نکالتے ہوں گے. تو یہ بھائی سیاسی پوائنٹ ہے، یہ سیاست ہے. آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، بات کریں، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں. میں بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرتا ہوں، آپ بھی کریں. کسی پہ الزام لگانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو ماں کی گالی دینا، کسی کو بہن کی گالی دینا، یہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے اپنا اور ہماری اسپیشل تربیت نہیں ہے کہ ہم کسی کو ماں بہن کی گالی دیں. لیکن میں کافی پی ٹی آئی کے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر اور مجھ تک وہ گالیاں دیتے ہیں. لیکن ہم گالیوں سے اپنا ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ. ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. ہم نے کل بھی اپنی بات کی تھی اور آج بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ گالیاں دیتے رہیں، ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی سیاست ہے، ہر بندہ سیاست کرتا ہے. وہ کانفرنسوں میں آ کر ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں اور خود بند کمرے میں بیٹھ کر وہ آپس میں چائے اور ڈنر اور لنچ کرتے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جذباتی نعروں پہ نہ جائیں، ہم حقیقت کو سمجھیں کہ یہ اب خود عمران نیازی کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر مجھ سے ملاقات کرے، اور باجوے کو کہتا ہے کہ باجوے نے میرے پیچھے خنجر گھونپا. اب باجوے جس کی وجہ سے عمران نیازی کو یہ مقام ملا تھا، جنرل باجوے کی وجہ سے، اب وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. یہی تو پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ حکومت میں جب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب سے وہ حکومت سے نکلتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو خراب ہو جاتے ہیں. اور اسپیشل میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کہ دو طبقے ایسے ہیں، دو ایک تو پاک فوج جس نے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے، جو اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر سرحدوں پر، پہاڑوں پر، جنگلوں پر، سردی میں اور گرمی میں اپنے پاکستانیوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاکستانیوں کے لیے جاگتے ہیں. وہ پاکستانی پھر اسی فوج کو اپنا گالی دیتا ہے، اسی وردی پہ الزام لگاتا ہے. جو پاک فوج کی وردی پہ الزام لگاتا ہے، دراصل وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا، وہ انڈیا کا ایجنٹ ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں،
دوسرا جو طبقہ ہے وہ علماء کرام ہے، جس جیسا کردار پاکستان کے بنانے میں علماء کرام نے ادا کیا تھا، ایسا کردار ابھی تک 72-74 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں کسی نے ادا نہیں کیا ہوگا۔ علماء کرام نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور علماء کرام میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور اس پاکستان کے بھی وارث ہیں۔ تو علماء کرام کو گالیاں دینے والے، اسپیشل مولانا فضل الرحمان صاحب اور جمعیت علماء اسلام کے تمام رہنماؤں اور علماء کرام کو اور پاک فوج کو کی وردی پہ الزام لگانے والے اپنے گریمان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ وہ ایک شخص کے پیچھے ہماری اس وردی پہ الزام لگا رہے ہیں جس وردی کی بدولت آج پاکستان کا دنیا میں ایک نام ہے، دنیا میں ایک پہچان ہے۔ تو میں تو اسپیشل ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، فلاں ہماری ریڈ لائن ہے، تو بھائیو پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاک فوج کے خلاف بات کے وردی پہ الزام لگانا، پاک فوج پہ کی وردی پہ انگلی اٹھانا، ہم ایسا سمجھتے ہیں جس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا ہو۔ تو خدارا اپنی سیاست بچانے کے لیے پاک فوج کی وردی پہ الزام مت لگائیں۔ تم ہوتے کون ہو پاک فوج کو گالیاں اپنا وردی پہ الزام لگانے والے؟ تم اپنی سیاست کے، اور پھر دیکھو نا، تم اتنے بد نصیب آدمی ہو، اپنی سیاست بچانے کے لیے کبھی میرے پاکستان کے نوجوانوں کا سہارا لیتے ہو، کبھی ان بچیوں، ان بہنوں، ان ماؤں کا سہارا لیتے ہو، کبھی تم اپنی سیاست بچانے کے لیے علماء کرام کو اپنے گھر میں بلا کر ان کا سہارا لیتے ہو، کبھی تم اپنا سیاست بچانے کے لیے اسلامی ٹچ دیتے ہو۔ میرے خیال سے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنی سیاست کے لیے کس طرح ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، ہمارے ہر اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو خدارا اپنی سیاست کے لیے ہمارے اداروں کو، ہمارے پاکستان کو بدنام مت کریں۔ اگر تم نے سیاست کرنی ہے تو کھل کر سیاست کریں، آپ چھپتے کیوں ہو؟ آج اگر پولیس آپ کو گرفتار کرنے آئی تھی عمران نیازی صاحب، تو آپ گرفتاری دینے کے لیے گھر سے باہر نکلتے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے چند رضاکار اور اپنے جو MNA گرفتار ہوئے تھے، ان کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد اپنے گھر سے، جو کہ پارلیمنٹ لیجس سے کوئی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ پارلیمنٹ لیجس اپنے کارکنوں کی ہمدردی کے لیے، گرفتاری دینے کے لیے خود وہ پارلیمنٹ لیجس پہنچتے ہیں۔ اس کو لیڈر کہتے ہیں نا، اور لیڈر اسے بھی کہتے ہیں جو اپنی بیمار وائف کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ میاں محمد نواز شریف، مریم نواز کے ساتھ گرفتاری دینے پاکستان آتے ہیں۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں۔ لیڈر بھٹے کو کہتے ہیں جو پھانسی کے پھائے پہ تو آ گیا لیکن عوام کے دلوں میں جگہ بنا گیا۔ یہ لیڈر نہیں ہوتے کہ کبھی تم بنی گالہ سے بھاگ جاتے ہو، کبھی زمان پارک کے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہو۔ انہیں لیڈر نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ تمہیں بہادر کے نام سے قوم یاد نہیں رکھے گی، بزدل کے نام سے یاد رکھے گی۔ عمران نیازی صاحب، تم نے جو پاکستان کے لیے جو نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارے جو نوجوانوں میں تم نے جو بد اخلاقی اپنا پرموٹ کی ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے کہ جہاں پر بھی آپ بات کر دو کہ یار پاکستان، اسی ٹائم وہ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی تربیت ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اپنی تربیت پہ بہت بڑا اعتماد ہے، اور ہمیں اپنے لیڈروں پہ بھی اعتماد ہے۔ مجھے اپنے لیڈر مولانا فضل الرحمان پہ بھی اعتماد ہے، مجھے اپنی پاک فوج پہ بھی اعتماد ہے، مجھے اپنے علماء کرام پہ بھی اعتماد ہے۔ انشاءاللہ ہم PDM کی حکومت اس مصیبت کی گھڑی میں پاکستان کو نکالنے کی کوشش میں ہے۔ آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب قطر کے دورے پر ہیں،
انشاءاللہ چین جو کہ ہمارا اچھا دوست رہا ہے، اس کو عمران نیازی کی دور حکومت میں عمران نیازی نے ناراض کیا تھا، آج الحمدللہ چین وہ دوستی ثابت کر رہا ہے جو دوستی چین کے ساتھ ہماری ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے، تو انشاءاللہ پاکستان کے دن بدلیں گے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا حکومت وقت اور حکومت پی ڈی ایم کو کہ غریب کا خاص خیال رکھا جائے، غریب جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے اس کا اسپیشل خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی بھائی کو میری بات بری لگی ہو، اگر کسی کو کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، اور اسپیشل میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمام دیکھنے والے دوست، تمام دیکھنے والے بھائیوں کو بھی شکریہ جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ایک بات پھر میں واضح طور یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ پاک فوج کی وردی پہ انگلی اٹھانے والے کی ہم انگلی توڑ کے رکھ دیں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مصیبت کی گھڑی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔